بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں اور بریلویوں کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے عقائد کا، جس میں اختلاف کہا جاتا ہے، وہ ہے نور بشر کا مسئلہ۔ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کہتے ہیں، دیوبندیوں کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، جبکہ ان کے ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نور ہیں اور وہ آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں، جیسا کہ ان کا مشہور ایک وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ان کے اپنے کتاب ہدایہ کے حصہ اول میں لکھا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے، ان کے اپنے کتاب تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 100 میں لکھا ہے کہ آپ کو بشر ماننا یہ ایمان نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں اللہ کے رسول نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یہ کوئی متضاد باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، نور کی جو ضد ہے، نور کا معنی ہے روشنی، اب روشنی کی جو ضد ہے وہ اندھیرا ہے، بشر ہونا نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ بشر ہونا فقط بشریت کے اندر تشبیہ ہے، یعنی انسان ہونے میں تشبیہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان ہماری طرح ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا جیسے مقام ہے ان کا بھی مقام ایسا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بشر ہونے کا مطلب بشر ہونے میں تشبیہ ہے، انسان ہونے میں تشبیہ ہے فقط، ورنہ ان کا رتبہ، ان کا مقام وہ تو اتنا اونچا ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے قرآن مجید کی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، یعنی معراج کے موقع پر۔ تو یہاں عبد کا لفظ ہے، عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، نور نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس میں عبد کا لفظ ہے، تو عبد کا معنی وہی بندہ، بشر، انسان، یہی ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی ہے، یعنی 5 رکعتیں کر دی گئی ہیں؟ آپ نے پوچھا کیسے، کیا ہوا؟ تو صحابہ نے بتایا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے پھر سجدہ سہو کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا بتایا، آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، کہ میں بشر ہوں، جیسے تم بولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ متفق علیہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھولنے کا منشا ہے وہ غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا یہ بھولنا نہیں ہوتا۔ آپ کا بھولنا کسی حکمت کے تحت بھولنا ہوتا ہے، یعنی سجدہ سہو کا طریقہ بتلانا مقصود تھا، اس لیے اللہ نے ایسا کرایا۔ جیسا کہ قضا نماز کے بارے میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز قضا بھی اسی وجہ سے ہوئی تاکہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ امت کو آ جائے۔ تو بعض جو احکام ہوتے ہیں وہ حکمتی ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت چھپی ہوتی ہے جو اللہ پاک خود اسے کرواتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم جو میرے پاس جھگڑے لاتے ہو، دیکھو فریقین میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو زبان کا تیز ہوتا ہے، اپنے حق کو بیان کرنے کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ اب اس کے ظاہر کو دیکھ کر میں اللہ کے نبی اگر اس کے حق میں فیصلہ کر کے اس کو وہ چیز دے دوں، نے فرمایا کہ میں اس کو عذاب کا ٹکڑا دے رہا ہوں، کیونکہ میں تو بشر ہوں۔ ایسے ہی سنن نبی داؤد کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، رسول تو ہماری طرح بشر ہی ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ موجود ہے، اور ایسے ہی مشکات شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کانا بشرم من البشر، کہ اللہ کے رسول انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اور ایسے ہی شرح عقائد کے اندر یہ عبارت لکھی ہے، وقد ارسل اللہ رسلا من البشر الی البشر، کہ اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کی طرف انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، جب کسی دین معاملے کا حکم دوں تو تم لے لیا کرو، اور جب میں اپنے رائے سے کسی چیز کا حکم دوں تو میں بشر ہوں۔ تو اب دیکھیں، بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سیاہ ستہ سے ہیں، بخاری، مشکات،
مسلم شریف، ان احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں بشر ہوں، تو آپ کے بشریت کا انکار کرنا یہ کوئی آپ کی نبوت کے یا آپ کے مرتبے کے کم ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء سب بشر تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ یہی تو ان کا اعتراض تھا کہ کوئی فرشتہ اترتا تب ہم ان کی بات مانتے، یہ نبی تو بشر ہیں، مطلب یہ ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتا ہے، سودے صرف خریدنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، دعوت کے سلسلے میں جاتے تھے، تو یہ ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، تو کوئی فرشتہ اترتا؟ تو اللہ نے جواب اتارا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو آسمان سے ہم ان کی وحی کے لیے بھی ہم فرشتے ہی بھیجتے، ان کی تبلیغ کے لیے رسول جو ہے نا وہ فرشتوں کو بنا کر بھیجتے۔ چونکہ تم انسان ہو اس لیے رسول بھی انسانوں میں ہی بھیجا ہے، تو تم ایسے نہ کہتے کہ ہم تو بشر ہیں اور یہ فرشتے ہیں، پاکیزہ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان میں تو گناہ کا کوئی عنصر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحیح عقیدہ یہ ہے، 101 نہیں 1000% صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہیں صرف نور ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کی تردید کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے ان کو اپنے نظریے کے اندر تصحیح کر لینی چاہیے۔ یہ بالکل غلط اور باطل عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور ہیں، بشر نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔